غزل الغزلات پہلا باب۔ سلیمان کی غزل الغزلات۔ وہ اپنے منہ کے چموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عاشق میں سے بہتر ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کمواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی۔ وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں۔ کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے تاکستان کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے تاکستانوں کی نگہبانی نہ کی۔ اے میری جان کے پیارے، مجھے بتا، تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں، اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا، میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستائے مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ دیکھ تو خوب روح ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، دیکھ تو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب۔ بلکہ مغروب خاطر ہے، ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے، اور ہماری کڑیاں صنوبر کی ہیں۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ غزل الغزلات دوسرا باب۔ میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے۔ جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے ساتھ میں بیٹھی، اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے مے خانہ کے اندر لایا، اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمکش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ
مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے۔ میرا محبوب آہویا جوان ہرن کی مانند ہے۔ دیکھو، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجریوں سے تاکتا ہے۔ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ میری پیاری، میری نازنین چلی آ، کیونکہ دیکھ، جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا، زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا، اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں، ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ، چلی آ۔ اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کراڑوں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو ماہجبیں اور تیری آواز شیریں ہے۔ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تاکوں میں پھول لگے ہیں۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے، جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے۔ تو پھر آ اے میرے محبوب، تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ، جو باتر کے پہاڑوں پر ہے۔ غزل الغزلات، تیسرا باب۔ میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا۔ اب میں اٹھوں گی اور شہر میں پھروں گی، کوچوں میں اور بازاروں میں اس کو ڈھونڈوں گی جو میری جان کا پیارا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارا ہے؟ ابھی میں ان سے تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا۔ میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا، جب تک کہ میں اسے اپنی ماں کے گھر میں اور اپنی والدہ کے خلوت خانہ میں نہ لے گئی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابانوں سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ دیکھو، یہ سلیمان کی پالکی ہے، جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے 60 پہلوان ہیں۔ وہ سب کے سب شمشیر زن
اور جنگ میں ماہر ہیں۔ رات کے خطرہ کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے، اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغوانی بنوائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مراسا کیا۔ اے سیون کی بیٹیوں، باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا۔ غزل الغزلات، چوتھا باب۔ دیکھ، تو خوب روح ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے دو کبوتر ہیں، تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں، تیرے دانت بھیڑوں کے گلہ کی مانند ہیں جن کے بال کترے گئے ہوں اور جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو۔ تیرے ہونٹ کرمزی ڈورے ہیں، تیرا منہ دل فریب ہے، تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، تیری گردن داؤد کا برج ہے جو صلاح خانہ کے لیے بنا، جس پر 1000 سپریں لٹکائی گئی ہیں، وہ سب کی سب پہلوانوں کی سپریں ہیں۔ تیری دونوں چھاتیاں 2 توام آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چرتے ہیں، جب تک کہ دن ڈھلے اور سایہ بڑھے۔ میں مر کے پہاڑ اور لبنان کے ٹیلے پر جا رہوں گا۔ اے میری پیاری، تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ لبنان سے میرے ساتھ اے دلہن، تو لبنان سے میرے ساتھ چلی آ، آمنہ کی چوٹی پر سے، سیر اور ہرمون کی چوٹی پر سے، شیروں کی ماندوں سے اور چیتوں کے پہاڑوں پر سے نظر دوڑا۔ اے میری پیاری، میری زوجہ، تو نے میرا دل لوٹ لیا، اپنی ایک نظر سے، اپنی گردن کے ایک طوق سے تو نے میرا دل غارت کر لیا۔ اے میری پیاری، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے، تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے، اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بھر کر ہے۔ اے میری زوجہ، تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، شہد و شیر تیری زبان تلے ہیں، تیری پوشاک کی خوشبو لبنان کی سی ہے۔ میری پیاری، میری زوجہ ایک مکفل باغیچہ ہے جو محفوظ سوتا اور سر بموہر چشمہ ہے۔ تیرے باغ کے پودے لذیذ میوادار انار ہیں، مہندی اور سنبل بھی ہیں، جٹا ماسی اور زعفران، بید مشک اور دار چینی اور لبنان کے تمام درخت، مر اور عود اور ہر طرح کی خوشبو۔ تو باغوں میں ایک منبع، آب حیات کا چشمہ اور لبنان کا جھرنا ہے۔ اے باد شمال بیدار ہو،
اے باد جنوب چلیا، میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ غزل الغزلات 5واں باب۔ میں اپنے باغ میں آیا ہوں، اے میری پیاری، میری زوجہ۔ میں نے اپنا مر اپنے بسلان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ اے دوستو، کھاؤ پیو، پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رفیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتوں، میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بسلان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رفیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرسا سونے کے ہلکے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے، اس کا منہ ازبس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب
یہ ہے میرا پیارا۔ غزل الغزلات، چھٹا باب۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں۔ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے، تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے، کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہیں، جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہیں، جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں، اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کمواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ لوٹ آ اے شملیت، لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ 2 لشکروں کا تاج ہے۔ غزل الغزلات، 7واں باب۔ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں۔ تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں۔ تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہوں۔ تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہیں۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے۔ تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں۔ تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے۔ یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے
اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے کہا، میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا۔ تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو، اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو، جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے، اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے۔ اے میرے محبوب، چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں، اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں۔ وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی۔ مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے تر و خشک میوے ہیں، جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں، اے میرے محبوب۔ غزل الغزلات 8واں باب۔ کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا، جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا۔ میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی، اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا۔ میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، وہ مجھے سکھاتی۔ میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا، اور داہنا مجھے گلے سے لگاتا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ میں نے تجھے سیب کے درختوں کے نیچے جگایا، جہاں تیری ولادت ہوئی، جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ، اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے، اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں، اور خداوند کے شعلہ کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھیں۔ جس روز اس کی بات چلے، ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے۔ میں دیودار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں، اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی۔ بال ہامون میں سلیمان کا تاکستان تھا۔ اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے 1000 مسکال چاندی ادا کرے۔ میرا تاکستان جو میرا ہی ہے، میرے سامنے ہے۔ اے سلیمان، تو 1000 لے، اور اس کے پھل کے نگہبان 200 پائیں۔
اے بوستان میں رہنے والی، رفیق تیری آواز سنتے ہیں، مجھ کو بھی سنا۔ اے میرے محبوب، جلدی کر، اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے۔